وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله أوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله البررة الكرام، سيما ابن عمه علي عليه السلام، الذي ضرب بين يدي رسول الله ضربتين ورمح برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يشرك بالله طرفة عين. أما بعد فقد قال مولانا ومولى الموحدين يعصوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نهج البلاغة: يا دنيا غري غيري لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير. من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. صلوات الله. الله أكبر. الله أكبر. يا رسول الله، يا رسول الله، کربلا لا زلتی کربان و بلا. اجرکم اللہ. الا یا کربلا نودعک جسمان بلا غسل ولا کفن دفینا. اے ارض کربلا، حسین ابن علی کے بدن مبارک کو آپ کے حوالے کر دیا مگر غسل و کفن کے بغیر. کربلا نودعک جسمان بلا غسل ولا کفن دفینا.
کربلا لا زلت کربا و بلا، اے کرب و بلا۔ حسین ابن علی کے بدن مبارک کو آپ کے حوالے کر کے بیمار سجاد کے ساتھ ہم مدینہ روانہ ہو رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزاداران سید الشہداء انتہائی عظیم عبادت میں مصروف ہیں، اور یقین جانیے آپ مؤمنین، آپ مسلمین کی یہ مجلس خدا کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہوگی، اور مجھے احساس ہے اس بات کا کہ اگرچہ راولپنڈی شہر میں عشرہ پڑھ رہا ہوں، مگر میرا دل مطمئن ہے کہ یہ ذکر یقیناً قبول ہوگا۔ کہاں ذکر نہیں ہوتا حسین ابن علی کا؟ مجھے احساس ہوا آپ لوگ مومنین کا اخلاص اس مجلس میں شامل حال ہے، اور یقین جانیے جس عبادت میں خلوص ہو یقین کے ساتھ وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ اور میں نے سرنامہ کلام میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک مشہور خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، اور یہ کتاب نہج البلاغہ میرے مسلمان بھائی یقیناً تشریف فرما ہیں، اس میں کسی خاص عقیدے کی بات نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے نصیحت فرمائی ہے کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ اور اس دنیا میں یہ جو زندگی آپ نے بسر کرنی ہے بڑی مختصر زندگی ہے، جینا ہے تو خدا کے لیے جیو، اہل البیت کے لیے جیو، مختصر زندگی ضائع نہ کرو، کسی نہ کسی دن موت آنے والی ہے۔ تمام فضائل کے مالک ہیں علی ابن ابی طالب، مگر اس کے باوجود مناجات میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے، راز و نیاز میں مصروف ہے۔ کمالات علی ابن ابی طالب کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ علی کے فضائل کو میں پڑھ سکتا ہوں؟ علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، مگر اس کے باوجود امیر المؤمنین کی پوری زندگی میں آپ دیکھیے تمام جنگوں میں علی ابن ابی طالب صف اول میں ہے، جنگ بدر ہو کہ احد ہو، تمام جنگوں میں سپہ سالار علی ابن ابی طالب ہے، مگر عبادت میں جب مصروف نظر آتے ہیں امیر المؤمنین، مولایا یا مولایا انت المولا وانا العابد وهل يرحم العبد الا المولا۔ سنیے، فضائل بھی سنیے، اور علی کی عبادت کا بھی تذکرہ ہو، اور مناجات کا بھی تذکرہ ہو، اور یقین جانیے سیرت علی سیرت النبی ہے، علی کی سیرت نبی کی سیرت ہے، اور سیرت نبی کی میں مثال ذکر کروں گا، اس کے بعد امیر المؤمنین کی سیرت کا بھی تذکرہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت یہ تھی کہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ زمینوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور مدینے کے نادار مسلمان، غریب مسلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں بیٹھتے تھے۔ کبھی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم غریب ہو، تمہارے پاس گھر کی چھت نہیں ہے، کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ نہیں، بلکہ غریبوں کو اپنے پاس بلاتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ اور نبی اعظم کی سیرت کے بارے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ تمام بشریت کے کمالات اور فضائل اگر جمع ہیں تو وہ انبیاء الہی میں جمع ہے، اور تمام انبیاء کے کمالات اگر کسی ہستی میں جمع ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بھیجئے۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ نبی اعظم کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اسلام محمدی کو بچانے کے لیے حسین نکلے ہیں، مگر میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کی جو سیرت ہے، میں تمام مسلمانوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے، اصحاب صفہ مکہ و مدینہ کے نادار مسلمان جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، غریب اور نادار مسلمان، پیغمبر اسلام نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ان غریبوں کی کفالت میں کروں گا، اور غریب یجلس کما یجلس العبد وَيَأْكُلُ مَعَ الْفُقَرَاءِ وَيَجْلِسُ مَعَ الْفُقَرَاءِ، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور غریبوں کی طرح کھاتے ہیں، اور خود ان کو غریبوں کو اور ناچار مسلمانوں کو خود پیغمبر اسلام کھلاتے ہیں۔ یہی سیرت حضرت علی کے بارے میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے، جالس المسکین مسکینا، ایک مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، غریب اور نادار۔ لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں یہ پیغام ہے مسلمانوں، اے شیعیان علی ابن ابی طالب، کبھی کسی کو نظر انداز نہ کرنا غریبی کی بنا پر کہ فلان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، منصب نہیں ہے، نظر انداز نہ کرنا۔ یہ پیغمبر اسلام کی سیرت نہیں ہے نظر انداز کرنا۔ نبی اعظم کی سیرت یہ ہے کہ دنیا کی فقیری قابل برداشت ہے، مگر آخرت کی فقیری قابل برداشت نہیں ہے۔ ممکن ہے دنیا میں بہت بڑے لوگ ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے منصب ہوگا، گاڑی ہوگی، بنگلے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن آخرت میں ممکن ہے وہ فقیر ہو، نادار ہو۔ لہذا کن فقیر الدنیا ولا تکن فقیر الآخرہ۔ یہ مختصر زندگی دنیا میں ممکن ہے کسی کے پاس دولت نہ ہو، 70 سال 80 سال 90 سال یہ زندگی گزر جائے گی فقیری میں بھی، لیکن آخرت کی فقیری کا خیال رکھو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں، یا دنیا غری غیری لا حاجت لی فی، تمام فضائل کا مالک علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ 3 مرتبہ اس دنیا کو میں نے طلاق دی ہے، لیکن سوال یہ ہے، آج میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس محفل میں، جس دنیا کی مذمت امیر کائنات فرماتے ہیں، اے دنیا دور ہو جا، میں نے طلاق دی ہے اور اس دنیا کی زندگی پر خاک ہو، یہ دنیا مجھے نہیں چاہیے۔ اس قدر مذمت ہوئی ہے قرآن کریم میں، دنیا کے پیچھے مت پڑنا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر کیا مراد ہے اس دنیا سے؟ یہ ہماری زمینیں مراد ہے؟ یہ ہماری اولاد مراد ہے؟ یہ ہمارے بنگلے مراد ہے؟ یہ ہمارا پیسہ اور دولت مراد ہے دنیا سے؟ آخر ہے کیا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا وفا نہیں کرتی، یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیا ویسی ہے، ہم سب کرتے ہیں نا مذمت، لیکن یہ دنیا ہے کیا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں دلیل کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ نجف سے آیا ہوں تو شہنشاہ نجف کی بھی بات ہونی چاہیے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، گھبرا تو نہیں گئے؟ اس لیے کہ یہ باتیں بہت کم ہوتی ہے ممبروں سے، فضائل بھی پڑھنے چاہیے، اور میں فضائل کا قائل ہوں اور پڑھوں گا، لیکن امیر المومنین کی نصیحت بھی سنیے۔ امیر کائنات کی یہ نصیحت ہے اور یہ وصیت ہے، نہج البلاغہ، یہ کتاب پکار پکار کے کہہ رہی ہے پڑھو علی کی زندگی کیسے گزر گئی۔ جس دنیا سے علی نے بیزاری کا اعلان کیا، اس دنیا سے مراد یہ ہے ہر وہ چیز جو رب اور انسان کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان جو بھی چیز رکاوٹ بنے، اسی کا نام دنیا ہے۔ اب آ جائے، یہ رکاوٹ بننے والی چیز کبھی میں اور آپ کی زمینیں ہو سکتی ہیں،
کبھی میں اور آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، کبھی میں اور آپ کا منصب ہو سکتا ہے، کبھی بیوی ہو سکتی ہے جو آپ کو عبادت سے روکتی ہے، کبھی اولاد ہوگی جو آپ کی عبادتوں سے روکے گی۔ کبھی کبھار یہ توجہ رکھنا، کچھ عبادتیں ہمیں عبادت نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی بھئی عبادت اور رکاوٹ؟ مولانا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ عبادت بھی ہو رکاوٹ بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں یہ کہوں گا، میں اور آپ کو وہ عبادت نظر آتی ہے لیکن اس عبادت میں قربتاً اللہ نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، رکاوٹ ہے۔ توجہ ہے؟ اب میں 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہوں، جب میں گھر سے نکلا ہوں، یہ عبادت میں مصروف ہوں۔ توجہ ہے؟ کون سی عبادت میں آپ مصروف ہیں؟ عزاداری عبادت ہے۔ جناب خطیب، آپ کو خیال رکھنا ہوگا کس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اپنے یہ مرحلہ، جس مرحلے پر میں ہوں، جس منبر پر میں بیٹھا ہوا ہوں، نازک ترین مرحلہ ہے مومنوں، مسلمانوں۔ خیال سے اس منبر کا خیال رکھنا اور اس منبر سے پڑھنا آسان ہے لیکن اس پڑھنے کو اللہ کی خاطر قرار دینا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ جب بھی انسان کسی عمل کے لیے قدم اٹھاتا ہے، آپ مجلس میں آ گئے اور میں وہاں 2 گھنٹہ پہلے میں گھر سے نکلا ہوں، تو یہ جو سفر ہے، یہ جو عمل ہے، 3 مراحل سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہی جناب محترم اخلاق صاحب نے مجھے بتا دی کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے، تو دل میں خواہش اور نیت، جس کو آپ نیت کہتے ہیں، تو یہ نیت میں نے کر لی کہ میں نے جانا ہے چکوال اور مجلس پڑھنی ہے۔ اس نیت کے بنیاد اور بنیادی سبب کیا ہے اس نیت کا؟ اگر سبب یہ ہے کہ جا کے میں داد لوں گا محفل سے، لوگوں کو خوش کروں گا، اسی نیت سے اگر میں آیا ہوں تو میری نیت خراب ہے۔ توجہ ہے؟ آپ آ رہے ہیں امام بارگاہ میں مجلس سننے کے لیے، آپ کی نیت یہ ہے کہ چونکہ اس نواسے رسول پر میں گریہ کرنے جا رہا ہوں جس پر محمد مصطفیٰ نے گریہ کیا ہے، اس نیت کے ساتھ آپ آئے ہیں تو یہ آپ کی نیت الہی اور رحمانی نیت ہے۔ توجہ ہے؟ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد آپ گھر سے نکلتے ہیں اور میں گھر سے نکلتا ہوں، چلتے ہوئے آپ آ رہے ہیں۔ یہ مرحلہ بھی نازک مرحلہ ہے، شیطان کوشش کرتا ہے اس مرحلے میں بھی آپ کی نیت خراب کر دے۔ یہاں پر بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جو میرے قدم بڑھ رہے ہیں مجلس کی طرف، مسجد کی طرف، امام بارگاہ کی طرف، یہ میرے قدم خدا کے لیے ہو، قربتاً اللہ۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے جہاں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ غور سے سن رہے ہیں۔ یہاں پر بھی شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ الہی جو نیت ہے، رحمانی جو نیت ہے، اس کو خراب کرنے کی شیطان کوشش میں رہتا ہے۔ لیکن آخر تک عبادت کو محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ جس عبادت میں آپ مصروف ہیں، اس عبادت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، درود بھیجو، اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے پروردگار اس چیخ پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت میں بلند ہوتی ہے۔ ایسی عبادت میں آپ مصروف ہیں۔ جب آپ گریہ کریں گے حسین کی مصیبت سن کر، اہل البیت کی مصیبت سن کر، جب آپ کی آواز بلند ہوگی، چونکہ صرف غمگین ہونا اس کا بھی بڑا ثواب ہے، آنسو جاری ہو اس کا بھی بڑا ثواب ہے، اور غم حسین میں بلند آواز میں گریہ کریں گے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے دعا میں مولا فرماتے ہیں کہ اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار اس چیخ پر اپنی رحمت نازل فرما جو غم حسین میں بلند ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ، محمد و آل محمد۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام سے منسوب یہ مشہور جملہ مصائب کا
کل میں کسی مجلس میں کوشش کر رہا تھا اس پر روشنی ڈالنے کی، مگر بات تمام نہیں ہوئی. آج میں کوشش کروں گا اس محفل میں تمام کروں. یہ جملہ آپ لوگوں نے سنا جب علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے الوداع کیا. فرفع یدی الی السماء اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولی. پروردگار تو ہی گواہ رہنا. وہ جوان مقتل کی طرف جا رہا ہے جو اخلاق میں، خلقت میں، گفتگو میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے نبی اعظم محمد مصطفیٰ کے شبیہ ہے. شبیہ محمد مصطفیٰ. نوجوانوں، جوانوں، آپ کے لیے پیغام ہے آج کی مجلس میں کہ سمجھنا ہوگا کہ اخلاق مصطفیٰ کیا تھا اور خلقت مصطفیٰ کیا تھی. کہ علی اکبر کی شباہت خلقت میں بھی، اخلاق میں بھی اور گفتار میں بھی. پہلے سمجھنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام کی خلقت کیا تھی، اخلاق کیا تھا، گفتگو کا انداز کیا تھا. اخلاق مصطفیٰ کے بارے میں جنگ احد کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی. یہاں تک کہ جنگ احد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گیا اور خون جاری ہوا اور یہ خون قمیص نبوت پر گرا. یہ حالت ہوئی مگر کسی نے کہا قیل یا رسول اللہ ادعو علیہم. یا رسول اللہ بد دعا کیجئے مشرکین کے لیے جو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اور کچھ مسلمان آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے ان کے لیے بھی بد دعا کیجئے. مگر رحمت للعالمین ہے اخلاق مصطفیٰ. فرفع یدی الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کیا دعا فرماتے ہیں؟ بد دعا نہیں. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. پروردگار یہ میری ملت ہے، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے، یہ نہیں سمجھتی ہے، ان کی ہدایت فرما. یہ رحمت للعالمین ہے. توجہ ہے سامعین، یہ رحمت للعالمین ہے. لوگ بد دعائیں دیتے ہیں مگر دشمن کو بھی نبی اعظم نے دعا دی اور فرمایا پروردگار یہ میری ملت، یہ میری امت نہیں سمجھتی ہے. فہد قومی، میری قوم اور ملت کی ہدایت فرما. یہ ہے اخلاق مصطفیٰ. اور اخلاق اس انداز میں کہ جن جن لوگوں نے اذیتیں پہنچائیں فتح مکے کے موقع پر سب کو معاف کیا. یہ نبی کی سیرت ہے. یہی اخلاق جوان اور نوجوانوں کے لیے امام حسین نے فرمایا میرا علی اکبر اخلاق میں میرے نانا محمد مصطفیٰ اسی اخلاق کے مالک ہے. اور اس کے بعد خلقت مصطفیٰ، شبیہ پیمبر، شکل و شمائل، حسن ظاہری، خلقت ظاہری، جو حسن محمد مصطفیٰ کے لیے ثابت تھا وہی خوبصورتی، وہی جمال، وہی حسن علی اکبر کے لیے بھی ثابت ہے. وہ کیا خوبصورتی تھی جو پیغمبر اسلام کے لیے حاصل تھی اور وہی خوبصورتی علی اکبر کے پاس بھی تھی. تو محدثین نے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں اہل سنت کے بزرگ علماء میں ان کا یہ شمار ہوتا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حسان ابن ثابت کا یہ بیان ہے لما نظرت الى جمال محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود بھیجے محمد و آل محمد. جب کبھی پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی فوضعت کفی علی عینی، میں اپنی ہتھیلی کو اپنی آنکھوں پر رکھتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جمال مصطفیٰ کی وجہ سے میری بصارت نہ چلی جائے. یہ ہے خوبصورتی. اور اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا وَأَجْمَلْ مِن لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي وَأَحْسَن مِن لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ کی قسم تجھ جیسا حسین انسان دنیا میں میں نے کبھی نہیں دیکھا.
اور تجھ جیسا خوبصورت اور جمیل انسان کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ یہ ہے حسن مصطفیٰ، علی اکبر کی خوبصورتی محمد مصطفیٰ کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہے جمال مصطفیٰ، یہ سیرت مصطفیٰ۔ شاعر آگے بڑھ کے کہتا ہے كأنك قد خلقت مبرعا من كل عیب۔ یا رسول اللہ، آپ کا حسن اور آپ کا جمال یہ بتا رہا ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گویا تیری خلقت تیری رضا سے ہوئی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے سیرت النبی، یہ ہے جمال مصطفیٰ۔ اور اس کے بعد انداز گفتگو، لہجہ مصطفیٰ، لہجت رسول اللہ، لہجت اہل الجنہ۔ لہجہ رسول اللہ اس قدر میٹھا لہجہ اور انداز گفتگو، اہل جنت بھی محمد مصطفیٰ کے انداز میں گفتگو کریں گے۔ وہی انداز علی اکبر کے پاس تھا۔ لہٰذا آج ضرورت ہے اس بات کی کہ سیرت مصطفیٰ پر بات کی جائے، اخلاق مصطفیٰ پر بات کی جائے، اور اسی اخلاق کے مالک ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اور محبت علی کے بارے میں کبھی کبھار ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں رسول اللہ کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا ہے جتنا علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں عاجزانہ طور پر ادب کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی سیرت مصطفیٰ ہے کہ محفلوں میں محمد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے تھے اور فرماتے تھے یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ اے علی ابن ابی طالب، آپ اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے محب کامیاب ہوں گے روز قیامت۔ یہ علی کے محب، اور فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی ولایت تک من احبنی فلیحب علی ابن ابی طالب، جو مجھ سے محبت کرتا ہے ضروری ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے، علی سے بھی محبت کرے، اس لیے کہ ان العبد لا ینال ولایتی الا بحب علی ابن ابی طالب۔ مصطفیٰ کی ولایت تک کسی کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی جب تک علی سے محبت نہ رہے۔ لہٰذا اسی لیے ہم تذکرہ کرتے ہیں علی ابن ابی طالب کا، تاکہ محمد مصطفیٰ کی ولایت تک ہماری رسائی ہو۔ اور پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ من احبنی ولم يحب علی ابن ابی طالب فقد کذب۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں مگر علی سے اگر دشمنی رکھتا ہے تو وہ بڑا جھوٹا انسان ہوگا، اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا عاشق مصطفیٰ ہو عاشق علی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو عاشق علی ہے وہ عاشق محمد مصطفیٰ ہے، اور جو عاشق محمد مصطفیٰ ہے وہ عاشق علی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کثر الشک والاختلاف وکل یدعی انہ الصراط السوی فتمسکت بلا الہ الا اللہ وحب لأحمد وعلی فاز قلب بحب اصحابک فکیف اشقا لحب آل النبی۔ دنیا میں شکوک و شبہات اختلافات بڑھ گئے، شاعر کا یہ بیان ہے، میں پریشانی کے عالم میں سرگرداں پھر رہا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ جس راستے پر میں گامزن ہوں وہی راستہ حق ہے۔ اسی انداز میں، اسی اسنا میں دو ہی راستے مجھے ملے، ایک راستہ توحید کا اور ایک راستہ محبت اہل البیت۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ فتمسکت بلا الہ الا اللہ، میں توحید سے متمسک ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے میں متمسک ہوا، وحب احمد وعلی، محمد مصطفیٰ کی محبت سے میں متمسک ہوا، اور اس کے بعد امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی محبت سے متمسک ہوا۔ نتیجہ کیا دے رہا ہے شاعر؟ فاز قلب، توجہ ہے، فاز قلب بحب اصحاب کہف، وہ نجس العین کتا اصحاب کہف کی محبت کی وجہ سے وہ کتا کامیاب ہو سکتا ہے، میں کتا نہیں محب اہل البیت ہو کر کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا؟
صلی علی محمد. یہ فضائل علی ابن ابی طالب ہے. السعید کل السعید حق السعید من احب علی ابن ابی طالب. سعادت مند انسان وہی ہے جو علی کا محب ہو. الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی ابن ابی طالب. شقی ترین بدبخت ترین انسان وہی ہے جو علی کا دشمن ہو. یہ فرمان رسول اللہ ہے. لہذا علی کے فضائل جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سیرت نبی پر عمل کرتے ہوئے فضائل علی ہم بیان کرتے ہیں. مگر ان تمام فضائل کے مالک ہونے کے باوجود توجہ ہے مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں امیر کائنات مناجات میں مصروف ہے. اور کس انداز میں مناجات کرتے ہیں امیر کائنات؟ مولایا یا مولایا انت الخالق وانا المخلوق. پروردگار تو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں. اگر خالق مخلوق پر رحم نہ کرے تو کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولایا انت الرب وانا المربوب. پروردگار تو میرا رب ہے اور تیرا رزق کھانے والا میں ہوں. اور رب اگر رحم نہ کرے تو کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولایا انت الحی وانا المیت وهل يرحم المیت الا الحی. پروردگار تو ہمیشہ رہنے والا ہے اور میں نے اس دنیا سے جانا ہے. اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے تو کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولایا انت الکبیر وانا الصغیر. پروردگار تو بزرگ ہے میں ناچیز و ناتواں ہوں. یہ مناجات امیر کائنات کی مناجات ہے. اور اگر بزرگ چھوٹے پر رحم نہ کرے تو کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولایا انت الخالق وانا المخلوق. الہی الامان الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. پروردگار اس دن سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، سوائے عمل صالح کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس دن سے میں پناہ مانگتا ہوں. تمام فضائل اہل البیت کی بنیاد خدا کی بندگی ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے میرے محترم سامعین. جتنے بھی فضائل علی ابن ابی طالب کے لیے ثابت ہیں ان تمام فضائل کی بنیاد خدا کی عبادت ہے. اسی لیے شاعر نے کہا جمعت فی صفاتک الازداد ولہذا عزت لک الانداد. اے علی ابن ابی طالب تیری ذات میں تمام کمالات جمع ہیں، تمام فضائل جمع ہیں اور تیری مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی. زاہد حاکم حلیم شجاع. امیر کائنات سب سے بڑا زاہد اور عبادت گزار بھی ہے اور سب سے بڑا جہادی بھی ہے. اور ایسا جہادی کہ لڑنے والے لڑتے ہیں راہ خدا میں، دشمن کو قتل بھی کرتے ہیں. ممکن ہے ان کی ایک ضربت خطا جائے، دوسری ضربت میں، تیسری ضربت میں، کہیں چوتھی پانچویں ضربت لگے گی. مگر امیر کائنات کے بارے میں شاعر کا یہ کہنا ہے علی نے کبھی کسی دشمن خدا پر ضربت نہیں لگائی ہے مگر یہ کہ دوسری ضربت کی طرف دوبارہ علی محتاج نہیں ہوئے. ایک ہی ضربت کافی ہوتی. یہ امیر کائنات کی شجاعت و دلیری ہے. اسی لیے امیر کائنات کی شجاعت اور اس کے بعد عدالت علی ابن ابی طالب دیکھیے. قتل علی لشدت عدلہ. ادھر پھر دنیا عدالت میں آ جائے انصاف،
فراہم کرنے کے حوالے سے علی کی جو سیرت ہے دنیا میں ہمیں سیرت نہیں ملتی کہ شدت عدالت کی وجہ سے علی ابن ابی طالب کو شہید کیا گیا، اور عدالت اس انداز میں کہ بیت المال جہاں پر غریبوں کا مسکینوں کا مال جمع ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنے کے بعد امیر کائنات اس زمین پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کے زمین سے مخاطب ہے، یا ارض اللہ، اے زمین خدا، اشہدی یوم القیامہ، قیامت کے دن گواہی دینا کہ علی نے انصاف کے ساتھ مال کو جمع کیا تھا اور انصاف کے ساتھ مال کو تقسیم کیا ہے۔ یہ سیرت علی ہے۔ محرم الحرام کا پیغام اور کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ حقیقی معنوں میں سچا عاشق رسول بننا ہے اور عاشق اہل البیت بننا ہے۔ یہ پیغام محرم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو مدینے سے خروج کیا، حاکم وقت یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام نے فرمایا کہ میں ظالم اور فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ انا حسین ابن علی ایہا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا ختم اللہ، ہم اہل بیت رسول ہیں، معدن رسالت ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہمارے گھرانے میں، اور یزید رجل فاسق قاتل النفس المحترمہ، ایک فاجر اور فاسق انسان ہے یزید، اور نفس محترمہ کا قاتل ہے، بے گناہ انسانوں کو قتل کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ اعلان کیا۔ تو یہ پیغام ہے کربلا کا، کبھی کسی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں، سر کٹانا ہے، جھکانا نہیں، یہ پیغام کربلا ہے۔ اور یہ بھی پیغام ہے کہ لا تظلم احدا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم صرف کسی کو مارنا نہیں، ظلم کی مختلف قسمیں ہیں۔ اگر کسی کی زمین کو آپ غصب کرتے ہیں قوت کے بل بوتے، یہ بھی ظلم ہے۔ اپنی بہنوں کو باپ کی میراث سے محروم رکھنا، یہ بھی ظلم ہے۔ مومن کی توہین کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ مومن کی غیبت کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ لا تظلم احدا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اريد ان احشر یوم القیامہ فی النور، یا رسول اللہ اريد ان احشر یوم القیامت فی النور، یا رسول اللہ میری یہ تمنا ہے کہ روز قیامت نور میں، روشنی میں میں محشور ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لا تظلم احدا تحشر یوم القیامت فی النور، اے بندے خدا اگر روز قیامت روشنی میں، نور میں محشور ہونا چاہتے ہو تو کسی بندے خدا پر ظلم نہیں کرنا۔ اور یہی پیغام کربلا بھی ہے۔ امام نے فرمایا میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی پر ظلم کرنے نہیں نکل رہا، ظلم کو روکنے کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ یہ پیغام کربلا ہے، اور امیر کائنات نے بھی آخری وصیت اور نصیحت میں یہی پیغام دیا، حسن اور حسین کو مخاطب بنا کر یہ بھی فرمایا کہ یہ میری وصیت میرے چاہنے والوں تک جہاں تک پہنچے ان کے لیے یہ میری وصیت ہے، یا حسن والحسین، یا حسن والحسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہر وقت ظالم کا دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کا مددگار بننا۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ مگر سیرت النبی میں شامل ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ گریہ و بکا، کیوں گریہ کرتے ہو، کیوں روتے ہو حسین پر؟ ہم حسین والے ہیں یا حسین والے نہیں ہیں، یہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی کہا کرتے ہیں، مگر میں مختصر یہی جواب دینا چاہوں گا کہ ہم یا حسین اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ نبی اعظم نے اپنی زندگی میں یا حسین کہہ کر گریہ کیا ہے۔
آخری لحظات میں پیغمبر اسلام نے گریہ کیا. قیل یا رسول اللہ ما یبکی، اے رسول خدا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے، کیوں گریہ کر رہے ہیں، آخری لمحات ہیں. فقال رسول اللہ ابکی علی ذریتی، میں اپنی اولاد اور ذریت پر گریہ کر رہا ہوں، فاطمہ کی مظلومیت پر گریہ کر رہا ہوں، حسن اور حسین کی مظلومیت پر گریہ کر رہا ہوں، کربلا کی مظلومیت پر میں گریہ کر رہا ہوں. اب کے علی ذریتی، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، اسی لیے ہم گریہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد امیر کائنات نے بھی گریہ کیا، آسمانوں نے گریہ کیا، زمینوں نے گریہ کیا. امیر کائنات کے آخری لحظات ہیں، حسن اور حسین سامنے آتے ہیں. امیر المؤمنین نے صبر کی تلقین فرمائی، یا حسن والحسین صبر کیجئے، یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. صبر کی تلقین فرمائی. مگر اللہ کی قسم جب زینب کبریٰ سامنے آ کر بیٹھی ہیں، فبکا امیر المؤمنین، زینب نے جب گریہ کیا تو علی ابن ابی طالب نے بھی گریہ کیا. اجرکم اللہ، اس مصیبت کو یاد کر کے ہم گریہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بھی گریہ کیا، اس انداز میں گریہ کیا. جب امام حسن کو زہر دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے تو امام حسن کی اس حالت کو دیکھ کر امام حسین نے گریہ کیا. فبکى الحسین علیہ السلام، امام حسین نے جب گریہ کیا امام حسن نے فرمایا یا ابا عبداللہ لماذا تبکی علیہ، کیوں گریہ کرتے ہوئے حسین؟ امام حسن نے جب پوچھا تو امام حسین نے فرمایا جو حالت میں دیکھ رہا ہوں اس پر گریہ کر رہا ہوں. تو مولا امام حسن نے فرمایا لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ. امام حسن اپنی مصیبت بھول گئے، حسین پر گریہ کرنے لگے. اے ابا عبداللہ، وہ دن جو آپ پر آنے والا ہے کسی نبی پر نہ آیا، نہ کسی معصوم امام پر آیا. اس دن پر امام حسن نے گریہ کیا. اور یہ سلسلہ جاری رہا. ہر امام کے دور میں امام صادق علیہ السلام کے محضر میں ایک شاعر حاضر ہوا تو امام صادق نے تقاضا کیا ہے شاعر اہل بیت، میں نے سنا ہے کہ آپ شعر پڑھتے ہو اور شعر لکھتے ہو اور آپ شاعر ہو. تو شاعر نے کہا نعم یا ابن رسول اللہ، میں شاعر ہوں. تو امام نے تقاضا کیا کہ پھر اگر آپ شاعر ہیں تو ایک ایسا مرثیہ پڑھیں جس میں حسین کی مصیبت کا تذکرہ ہو. تو شاعر نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. عمر علی جدث الحسین فقل لأعظمه زکیہ، اے زائر حسین اگر کربلا سے گزرنا ہو تو کربلا میں رک کر حسین پر گریہ کرنا اور حسین کی پیاسی ہڈیوں کو مخاطب بنا کر یہ کہنا کہ یا ابا عبداللہ آپ پیاس کی حالت میں شہید ہو گئے مگر قیامت تک تیرے عزادار آپ کو رو رو کر اپنے آنسوں سے آپ کو سیراب کرتے رہیں گے. وَابْكِ الْمُطَهَّرَ لِلْمُطَهَّرَةِ نَقِيًّا كَبُكَاءِ مُعْوِلَةٍ أَتَتْ يَوْمًا لِوَاحِدِهَا الْمَنِيًّا. شاعر نے یہ مرثیہ پڑھا ہے زائر حسین کربلا سے گزرنا ہو تو کربلا میں رک کر نواسے رسول پر گریہ کرنا، فرزند زہرا پر گریہ کرنا اور اس انداز میں گریہ کرنا کہ گویا اگر کوئی بھوڑی ماں اس کے سامنے جوان بیٹے کی لاش رکھ دی جائے تو وہ ماں کس انداز میں گریہ کرتی ہے، اسی انداز میں زہرا کے لال پر گریہ کرنا. یہ پڑھنا تھا. امام حسین کا مرثیہ سن کر امام صادق نے اس قدر گریہ کیا
کیا. آخر میں اس شاعر کو روکا امام صادق نے, اے شاعر اہل بیت کافی ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ سیرت معصومین رہی ہے, ہر معصوم نے گریہ کیا, شاعروں سے نوحے پڑھوا کر مرثیہ پڑھوا کر ہر معصوم نے گریہ کیا. امام رضا علیہ السلام کے محضر میں دیبل خزائی شاعر اہل بیت حاضر ہے, اور امام رضا نے یہ فرمایا, ان یوم الحسین قد اقرہا جفوننا. اے ریان ابن شبیب, راوی کا نام ہے ریان, اے ریان اندازہ ہونا چاہیے یوم عاشور نے ہم اہل البیت کی آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے. ان یوم الحسین قد اقرہا جفوننا یا ریان ان کنت باکیان علی شیئن فابکی للحسین. اے ریان کسی شے پر گریہ کرنا ہو, جوان بیٹے کی لاش پر گریہ کرنا ہو, والدین کی لاش پر گریہ کرنا ہو, تب بھی حسین کو یاد کر کے رونا. یہ امام رضا نے ارشاد فرمایا. دیبل خزائی حاضر ہوئے امام رضا کی محفل میں. دیبل خزائی نے بھی مرثیہ پڑھا. جب فضائل اہل البیت بیان ہوئے شعر میں تو امام نے تقاضا کیا, اے دیبل فضائل تو بیان ہو گئے, لیکن میری خواہش یہ ہے ارج بنا الی کربلا, ذرا کربلا کی طرف لے جائیے, کربلا کے مصائب بھی بیان ہو. تو دیبل خزائی جنت البقیع کی طرف رخ کر کے مرثیہ پڑھتا ہے. کس انداز میں؟ افاطم قومی یبنت الخیر واندبی. اے زہرائے مرضیہ, اے شہزادی کونین, اے حسن و حسین کی ماں, ذرا بقیہ سے اٹھ کر کربلا کی طرف دیکھنا, حسین کی کیا حالت ہوئی ہے. اجرکم اللہ. افاطم قومی یبنت الخیر واندبی نجوم سماوات بے ارض فلاتی. آسمان کے ستارے ارض کربلا میں گر پڑے ہیں. یا فاطمہ یا سیدت النساء العالمین یا ام الحسن والحسین, ذرا کربلا کی طرف دیکھنا, آسمان کے ستارے زمین کربلا پر پڑے ہیں. قتل الحسین بشط فرات, نہر فرات کے کنارے حسین کو شہید کیا گیا. سلام اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین. صبح عاشور سے لے کر ظہر تک حسین نے لاشیں اٹھائی ہیں. سلام اللہ علیک یا ابا عبداللہ. ذاکرین اعظام سے مصائب آپ لوگوں نے سنے, مگر آخری الفاظ ہیں مصائب کے, آخری الفاظ ہیں صبح سے لے کر ظہر تک حسین نے لاشیں اٹھائی ہیں. بسا اوقات سوال کیا جاتا ہے غازی عباس کی مصیبت عظیم تھی یا علی یا اکبر کی مصیبت عظیم تھی. میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتا, مگر مقتل میں یہ ضرور مجھے ملا, جب علقمہ سے صدا آئی, غازی عباس کی جب صدا آئی, حسین نے اپنے کمر پر ہاتھ رکھا, انکسر ظہری یا عباس. اے عباس جری, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. جب مقتل سے شبیہ پیمبر علی اکبر نے جب ندا دی ہے, حسین نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا, اکبر کہاں ہو, حسین کو مقتل نظر نہیں آیا. انکسر ظہری یا عباس. صبح سے لے کر ظہر تک حسین نے لاشیں اٹھائی ہے. ہر لاش اٹھاتے ہوئے حسین کو بڑی تکلیف ہوئی. اس مصیبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے, مگر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا, خود حسین اب رخصت ہو رہے ہیں. تمام شہیدوں کو حسین نے رخصت کیا, مگر اب حسین کو رخصت کرنے کے لیے بنی ہاشم کے جوان موجود نہیں ہے. بہن زینب خیمے سے نکلتی ہے بھیا حسین کو سوار کرنے کے لیے. حسین
ذوالجناح پر سوار ہو گئے، مگر اللہ کی قسم گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ حسین پریشان ہے، ذوالجناح سے مخاطب ہے، اے ذوالجناح سارے شہید ہو گئے، آخر کوئی نصرت کے لیے باقی نہیں ہے، آپ بھی میری مدد نہیں کرنا چاہتا؟ تو گھوڑے نے یہ اشارہ دیا کہ ذرا زمین کربلا کی طرف دیکھیے۔ حسین کی نگاہ پڑی، معصوم بچی گھوڑے کے ٹاپو میں لپٹ کر گریہ کر رہی ہے۔ آخر مشکل سے حسین رخصت ہو گئے، میدان کربلا میں یکا و تنہا حسین دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، وہ سخت مصائب میں نہیں پڑ سکتا۔ ہرملہ نے 2 مرتبہ جو تیر چلایا ہے، شعبہ تیر، ایک وہ مرحلہ تھا جب حسین کی گود میں معصوم علی اصغر تھے اور اٹھا کر پانی مانگا، ہرملہ نے اس تیر سے علی اصغر کو مارا۔ جو تیر انسانوں کے لیے نہیں حیوانوں کو مارا جاتا تھا، معصوم کے گلے پر اس تیر سے نشان لیا۔ اور دوسرا مرحلہ یہ تھا، حسین آخر تھک گئے، لڑ لڑ کے جان کمزور ہو گئی، خون جاری ہوا، گھوڑے پر حسین سوار ہے ذوالجناح پر، آخر ایک تیر حسین کے ماتھے پر لگا، خون صاف کرنے کے لیے حسین نے جب قمیص اٹھائی ہے تو اللہ کی قسم اللہ اکبر سخت مرحلہ تھا، ہرملہ نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا اور اس شعبہ تیر حسین کے سینے میں پیوستہ ہوا۔ یقین جانیے حسین سامنے سے تیر نہیں نکال سکا، پشت سے حسین نے تیر نکال۔ زین فرس پر حسین نہیں سنبھل سکے، عرض کربلا پر حسین آئے، اللہ اکبر، نبی زادیوں کی صدائیں بلند ہو گئی، آسمان سے خون کی بارش شروع ہو گئی، حسین عرض کربلا پر اترے، مگر مرحلہ ایسا تھا انسانوں کے دل سخت ہو گئے تھے، مگر ذوالجناح حسین کا تاریخ بتاتی ہے، یدور الفرس حول الحسین، حسین کا گھوڑا حسین کے طواف میں مصروف ہے۔ اجرکم اللہ، گھوڑے نے حسین کا طواف کیا، اپنے بالوں کو حسین کے خون میں رنگین کیا، اسی انداز میں چیختا ہوا چلاتا ہوا خیمے کی طرف آگے بڑھا۔ امام معصوم فرماتا ہے یہ ذوالجناح یہی واویلا کرتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے خیمگاہ کی طرف جا رہا تھا، الظلیمہ الظلیمہ، کیا ظلم ڈھایا گیا حسین ابن علی پر۔ خیمگاہ کے دروازے پر پہنچ کر چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا یہ ذوالجناح۔ آخر نبی زادیوں کو معلوم ہوا، صدائیں بلند ہو گئی، مصائب کا آخری جملہ سکینہ خیمگاہ سے نکلتی ہے، زین فرس پر بابا حسین نظر نہیں آئے، چلاتے ہوئے خیمے میں گئی، پھپی بابا کا ذوالجناح آ گیا مگر حسین نہیں پہنچا۔ اور ذوالجناح سے مخاطب ہے، اے ذوالجناح سچ بتا، میرا بابا جب مقتل کی طرف گئے پیاس کی حالت میں گئے تھے، کیا حسین کو آخری وقت میں پانی ملا یا پیاس کی حالت میں شہید ہوئے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ماتم حسین۔